اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 4 سے آنورڈ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں استقامت عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے قریبی اور دور کے جتنے لوگ ہیں، ہمارے احباب، سب کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے نفع بخش بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے الحمدللہ سورۃ الانعام کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس وقت کے حالات و واقعات اور اس وقت کے جو زمینی حقائق، اگرچہ سارا کچھ ایک ہی نشست میں ذکر کرنا تو ممکن نہیں، لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ جو اہم نقطے ہیں جو ضروری ہیں ہمیں آگے آنے والی آیات جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، ایک بیک گراؤنڈ جو ہمارے میں ذہن میں رہے، تو وہ ہم نے کچھ کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ بھی عطا فرمائے۔ سورہ انعام کے انٹروڈکشن کے بعد کل ہم نے پہلی 3 آیات دیکھی تھی، اور جیسا کہ کل ذکر ہوا کہ کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں بھی آخری مکی دور جو ہے اس وقت تقریباً ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے یا اس کے قریب قریب، تو اس وقت جو مشرکین مکہ تھا ان کی جو ضد اور ہٹ درمی تھی، اور ان کی جو دشمنی تھی، یا ان کے اسلام کے خلاف جو بھی اقدامات تھے، وہ سب انتہا کو یا پیک کو پہنچ چکے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ زیادہ تعداد میں جو لوگ ایمان لائے وہ زیادہ مضبوط قسم کے نہیں تھے، معاشی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی۔ زیادہ تر وہ لوگ جن کی حق تلفی ہوتی تھی وہ اسلام کی طرف زیادہ جلدی راغب ہوئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی طرف آنے میں ان کو ایک سٹیٹس، مقام اور مرتبہ اور عزت اور پورا انصاف ملتا ہے، تو انہوں نے مطلب آسانی سے وہ اس طرف آئے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ جو بڑے بڑے سردار قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس طرف آتے، تاکہ ان کے ماتحت یا ان کے زیر اثر جو لوگ ہیں، ان کے قبیلے والے یا ان کے غلام یا ان کے باقی جو احباب ہیں، وہ بھی ان کے اوپر بھی اثر و رسوخ ہوتا، اور زیادہ تعداد میں ایک بڑے جو پر اثر شخصیات ہیں وہ شامل ہوتی۔ لیکن کیونکہ ان کا تو کام یہی تھا کہ وہ تکذیب کرتے جا رہے ہیں اپنے والدین یا اپنے باء و اجداد کی جو گسی پھٹی جو رسومات ہیں باطن قسم کی، انہی کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ان کے بھی مفادات ہی وابستہ تھے، ان کے معاشرتی جو ان کے کاروبار وغیرہ کے جو سارا سلسلہ جو ہے وہ مکہ کی جو رونقیں تھیں اسی کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کے اور گھر بار کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ جو بائنڈنگز ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو ایسے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ نازل کی، اور اس سورہ کی پہلی آیت ہی، جیسا کل ذکر کیا تھا کہ اگر اس کو جتنا ڈیٹیل سے پڑھتے جائیں اتنی ہی یہ گہری ہوتی جاتی ہے، اتنی یہ وسیع معنوں والی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی الفاظ میں کہہ دیا کہ تم تو بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم تو غیر اللہ کی طرف جاتے ہو جو تو خود مخلوق ہیں،
ساری عبادت، ساری تعریف اور سارا شکر تو صرف اللہ کا ہی ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے ہے جس نے پیدا کیا زمین، آسمانوں کو اور زمین کو اور تاریکیوں کو اور روشنی کو۔ اس دنیا میں، کائنات میں، روئے کائنات میں جتنے موجودات ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، تعریف کرتے ہو، جن کا تم شکر ادا کرتے ہو، یہ سب تو باطل چیزیں ہیں، یہ سب تو مخلوق ہیں۔ اس خالق کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی تعریف، اور وہی شکر کیے جانے کا لائق ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں وہ تو تخلیق ہیں اس کی۔ اور پھر بھی اس کے باوجود جنہوں نے کفر کیا، اس کے باوجود کچھ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ کے برابر دوسری چیزوں کو قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک اور اشارہ دیا کہ ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات کیا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، یا چاہے اس کی ہر انسان کی اپنی جو بدنی جو حیت ہے وہ مٹی کے ہی مرہون منت ہے۔ تو مٹی سے پیدا کیا، تمہیں ایک مقرر تک یہاں پر ایک وقت مقرر کیا، جس کے بعد تمہیں مرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور وقت ہے جس میں یہ پوری کائنات اور پوری جو مطلب صفحہ ہستی ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے۔ ایک دوسرا وقت بھی مقرر ہے، اور اس پہ پھر سب جو ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا، ہر ایک کا عمل۔ تو پھر بھی تم شک کرتے ہو، یہ سب کچھ بہت ساری چیزیں تمہارے سامنے ہو رہی ہیں، اس کے باوجود تم شک کرتے جا رہے ہو۔ اور اللہ ہی آسمانوں میں اور زمین میں اپنے علم کے احاطے کے حساب سے اللہ جو ہے وہ ہر طرف موجود ہے، اور وہ سارے پوشیدہ اور ظاہری جو بھی کام ہیں تمہارے وہ سب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم کیا کما رہے ہو اس دنیا میں، تم کیا عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیاتن، کوئی نشانی، کوئی آیت، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا، وہ ہیں وہ سب، عنہا، اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے۔ ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ ان سب کا وہ اعراض ہی کرتے ہیں، ان سب سے وہ انکار ہی کرتے ہیں۔ نہیں آتی کوئی ان کے پاس کوئی آیت اللہ کی آیتوں میں سے، نشانی اللہ کی آیتوں میں سے، مگر وہ سب اعراض ہی کرنے والے ہیں، سب انکار ہی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے وہ ظاہری طور پر ان کے اپنے ارد گرد میں موجود جو اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کی خلقت جیسا اوپر ذکر ہوا، پھر تاریکی اور روشنی جو ہے وہ، پھر انسان کی اپنی جو سٹیٹس ہے، مقام اور مرتبہ ہے، اور کس طرح سے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، انحصار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت پر، اور اس طرح کے جتنے ظاہری موجودات جو ہیں، اس کے علاوہ روحانی موجودات، روحانی طور پر بھی ایک انسان کو جو اس کے جبلت میں سارا کچھ ہے کہ وہ صحیح حقیقی خالق جو ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور یہ مشرک جو ہے یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو جانتے ہی تھے، جیسا سورہ بقرہ میں ایک آیت گزری تھی کہ چاہے وہ مطلب اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ جو یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے جو ہیں وہ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ کسی دریا میں، سمندر میں یا کسی بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی تھوڑا معرفت تو ہے ان کے پاس، اور جب وہ انتہائی کشیدہ اور برے حالات میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے ذہنوں سے، پھر ان کے دلوں سے صحیح اللہ کے لیے پکار نکلتی ہے، لیکن جب وہ آسانی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ظاہری خداؤں کی طرف ہی مطلب ہر چیز کو منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو چاہے جتنی بھی ان کے پاس نشانیاں آ جائیں اللہ کی نشانیوں میں سے، مگر وہ سب انکار ہی کرتے جاتے ہیں، وہ سب ان سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ فقط کذبوا بالحق کی، تو یقیناً اس نے جھٹلا دیا حق کو، تو یقیناً اس نے جھٹلا دیا اس حق کو، لما جاءہم، جب آیا ان کے پاس، جب حق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یا یہ کتاب قرآن جو ہے جب ان کے پاس حق آ گیا تو اس کو وہ جٹلا ہی دیتے ہیں، یقیناً وہ اس کو جٹلا دیتے ہیں، ان کو جٹلا دیا۔ فسوف یاتیہم، تو انقریب آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں، تو انقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں۔ خبریں یہاں پر انجام کی خبریں کہا گیا، لیکن اس کے معنی انجام بھی ہے یا فیوچر میں آنے والے جو حالات ہیں وہ ان کے اوپر واضح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں، ما کانو، جو کہ وہ تھے، بھی اس کا یستہزئون، مذاق اڑاتے، اس کا استہزاء کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ بے شک یقیناً انہوں نے جو حق ان کے پاس آیا قرآن کی شکل میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، وہ تو انہوں نے جٹلا ہی دیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کے پاس خبریں ضرور آئیں گی ان چیزوں کی معرفت سے یا ان چیزوں کی بابت جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ بھی ہمارے لیے واضح ہے، کل بھی تھوڑا سا تذکرہ جو ہوا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ مسلمانوں کا یا مومنین کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طریقے سے مذاق اڑاتے تھے، ان کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ظاہر ہے وہ تکذیب کرتے تھے، تو مطلب ان کے خلاف اقدامات اور یا باقی جو معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، جو معاشرتی طریقے، معاشرتی بائیک آؤٹ کر رکھا اور جو ظلم و تشدد اور یہ وہ سارا کچھ وہ تو ایک سائڈ، اس کے علاوہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک مسلمان قوم کیا ہے، چھوٹے سے کچھ تھوڑے سے کمزور سے لوگوں کا گروہ اکٹھا ہو گیا اور یہ کس اللہ کی عبادت کرتے اور جس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور مطلب ان کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ یہ دین جو منسوب ہے، جیسے ہی ان کی وفات ہوگی تو یہ سارا دین جو ہے آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہاری تو اصل ہی کوئی نظر نہیں آتی، یا تمہیں مطلب اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا جبکہ تم تو خود کمزور ہو اور تمہارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں، اور نہ ہی تم اتنا مطلب طاقتور ہو کہ تم مطلب کامیابیاں حاصل کر سکو۔ بہرحال اس طرح کے بہت سارے معاملات جن میں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور مذاق کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کھلے عام دے دیا، وہ اشارہ دو چیزوں کی طرف جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہے تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں ان کے پاس آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اشارہ ملتا ہے ہجرت مدینہ کی طرف کہ تم وہاں پر روکے رکھے ہوئے اور ان کے پاس تشدد ظلم کرتے ہو، تو دیکھو اسلام کی کومپل جو پھوٹ رہی تھی اس وقت مدینہ میں، تو ایک اشارہ یہاں پر ہے کہ ہجرت کی طرف، مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے جائیں گے وہ وقت قریب آنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طاقت کیسے بڑھے گی اور کیسے وہ ابھر کر ایک مضبوط قوم کی شکل میں سامنے آئیں گے، یہ ساری خبریں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یا اس کے علاوہ وہ جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے اور آخرت میں حساب کتاب کیا ہوگا، جیسا کل ذکر ہوا تھا، ان کا عقیدہ تھا یا خیال تھا کہ انسان اگر مر گیا تو وہ مر کر مٹی میں مٹی مل گیا تو اس کو دوبارہ کیسے وہ زندہ ہوگا، یہ تو ممکن نہیں لگتا تھا انہیں۔ تو وہ عنقریب جو قیامت کی خولناکیاں ہیں یا قیامت کے منظر جو ہیں وہ بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے، وہ ساری خبریں جو ہیں وہ تمہاری نظروں کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا انجام ہونے والا ہے، کس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ مستقبل کے بارے میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ آج ان چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کل کو وہ دیکھیں گے، کل کو ان کے سامنے یہ ساری خبریں آ جائیں گی کہ کس طرح سے وہ اللہ کی ہر ساری نشانیاں اور سارے جو اللہ کے کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں کیسے ایک ایک کر کے ان کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے، حقیقت بن کر، سچ بن کر۔ علم کیا نہیں یراؤ، ان سب نے دیکھا، کیا نہیں ان سب نے دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دیں، من قبلہم من قرن، ان سے پہلے امتیں، کیا ان سب نے نہیں دیکھا تھے ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں۔ امتیں یہاں پر قرن، امتیں مطلب لکھا گیا، لیکن قرن جو ہے، قرن بستی کو بھی کہتے ہیں، ایک آبادی، ایک بڑا شہر یا گاؤں یا قصبہ یا ایک بڑی سلطنت جو ہے، قرن آبادی کو بھی کہتے ہیں یا بستی کو بھی کہتے ہیں، یا ایک پورا جو قصبہ یا شہر ہے جس میں پورے نظام
ہوتا ہے، پوری سلطنت کی بھاگ دوڑ، یعنی وہاں پر حکومت ہوتی ہے اور وہاں پر رہن سہن ہوتا ہے، اور پھر مطلب بازار اور گھر گھر اور سارا کچھ، یعنی پوری بستی جو شہر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا اس نے کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی اس سے پہلے امتیں یا بستیاں. مکناہم، ہم نے ٹھکانہ دیا انہیں، ہم نے اقتدار دیا انہیں، ٹھکانہ دیا انہیں فی الارض، زمین میں، ما لم نمکن، جو نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے، جو اقتدار، ایسا اقتدار نہیں دیا ہم نے، لکم تمہیں، ان کو تو ایسا ٹھکانہ دیا اور ایسی ان کو اقتدار دی کہ تمہیں بھی نہیں وہ دیں. وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجی، ارسلنا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجی آسمان سے ان پر لگاتار بارش، ان کے اوپر موسلادھار بارشیں بھیجی ہم نے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ان کے لیے نہریں بنائی، نہری نظام یا نہریں بنائی، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے بہتی تھیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو پھر ہلاک کر دیا ہم نے، ہلاک کر دیا انہیں، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے سبب. وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کی، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، قَرْنًا، دوسری امتیں یا دوسری بستیاں، دوسرے شہر، آخرین دوسری، اس کے بعد ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری امتیں. یہ آیت جو ہے یہ ہمیں اشارہ دیتی ہے، اور یہ اتنا وسیع اور کھلا اشارہ ہے جس میں ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو اللہ کی جو آیات ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سچ ہوتی دیکھتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو سچ دیکھتے ہیں، اور اس کے ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنسز یا میٹیریل ایویڈنسز، ہر طرح کے وہ ہمارے پاس آج کی دنیا میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ کیا وہ نہیں دیکھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی امتیں اللہ نے ہلاک کر دیں. اب اگر موٹی موٹی جو چیزیں اگر دیکھیں تو اس وقت کے لوگ بھی جن کے جب یہ قرآن نازل ہوا، جب یہ آیات نازل ہوئی، اس وقت کے حالات یا اس وقت کے جو انفارمیشن ہے اس کو بھی اگر دیکھیں تو وہ عاد اور سمود جب وہ زمین میں چلتے پھرتے، یہ ایسی آیت پہلے بھی ایک آئی تھی پچھلی صورتوں میں، کہ جب وہ زمین میں چلتے پھرتے تھے، سفر کرتے تھے، مطلب مختلف شہروں کا، مصر کا، شام کا، عراق کا، تو ادھر ادھر، تو وہ راستے میں ان کو بہت ساری بستیاں ایسی ملتی تھی جو ماضی کے کھنڈرات بن چکے تھے. عاد اور سمود کی بستی جو ہے وہ ان کے سامنے تھی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی مثال احرام مصر، جو آج بھی ہمارے لیے آج بھی ایک معمہ ہے. احرام مصر میں کتنے راز ہیں، اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی، کیسے وہاں پر اس کو تعمیر کیا گیا، اس کے اندر اس کی ڈیزائننگ کیسی کی گئی، اور اس ڈیزائننگ میں اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ آج ہمارے ماڈرن دور کے جو مطلب سائنٹسٹ ہیں اور ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی آج تک ان رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھانے کے لیے سے قاصر ہے، اور ابھی تک نت نئی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور ان کے سامنے نت نئے جو ان کے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی اگر دیکھا جائے تو آج بھی یہ تو ایسی بستیاں، یہ ایسی چیز مطلب کہ جس کو ریلیٹ کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، یا قرآن سے کسی نہ کسی طریقے سے حوالہ مل گیا، قوم عاد سمود کا، اسی طرح قوم لوط کی بستیاں جو ہیں ان کے بھی کچھ باقیات موجود ہیں. احرام مصر کے بارے میں ابھی فرعون کا ذکر بہت دفعہ قرآن میں آیا. اس کے علاوہ ایسی بستیاں آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو پورے کا پورا شہر مٹی کے تلے یا زمین کے تلے دبا ہوا ملتا ہے. جو کھندرات جو ملتے ہیں، جیسے پاکستان میں اگر دیکھا جائے موہنجو دڑو اور ہڑپا اور اس طرح کے کھنڈرات، یا انڈیا میں یا پوری دنیا میں موجود ہیں، اور جب یہ کھدائی کے دوران نکلتے ہیں تو پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری شہر کی آبادی جو ہے وہ اس میں سے نکلتی ہے. اور جب اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی مطلب طاقتور سلطنت اور نظام قائم تھا، نہری نظام موجود تھا وہاں پر، مطلب بازار اور سڑکیں اور گلیاں اور مکانات سارے موجود تھے، مارکیٹس موجود تھیں وہاں پر، اور نظام حکومت پورا موجود تھا ان بستیوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسے اقتدار دیے جو تمہیں بھی آج تک نہیں ملے. اب بہت ساری بستیاں یا بہت سارے ایسے کھنڈرات یا ایسی چیزیں ملی ہیں جن کی
جو کیسے بنی, کس طرح سے ان کی کنسٹرکشن ہوئی, آج کی لیٹسٹ مشینری جو ہے اس کے لیے وہ نہ صرف وہ ناممکن ہے بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے کیا ہوگا انہوں نے. مطلب کیلیفورنیا میں کچھ ہے, یا مطلب کچھ اور بھی بہت ساری جگہوں پر, کہ مطلب ایسی ایسی جگہوں پر اتنی بڑی چٹان, ایک ہی پتھر کو تراشا ہوا اتنی بڑی, یعنی حجم کے اعتبار سے اور وزن کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ, ہزاروں ٹن وزنی وہ پتھر جو ہیں, وہ ان کو کھڑا, ان کے پلرز کھڑے کر کے ان پلرز کے اوپر بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ رکھی گئی, اور اس طرح سے وہ دروازے اور مختلف طرح کی تعمیرات کی گئی جو آج بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کس طرح سے ان پتھروں کو تراشا گیا, کس طرح سے ان کو کھڑا کیا گیا, اور کس طرح سے ان کے اوپر در بر جو چٹانیں رکھیں گی. اور اس سے بھی بڑا معمہ کہ ان کے لیے, سائنٹسٹ کے لیے یا آج کے ٹیکنالوجی کے لیے یہ ہے کہ وہ ان پتھروں کو وہاں پر ٹرانسپورٹ کیسے کیا گیا. جیسے احرام مصر کے پتھر ہے, ایک پتھر جو ہے وہ کئی ٹن وزنی ہے, اور وہ پتھر جو ہے وہ کتنے میل دور سے ٹرانسپورٹ کیا گیا, اور اس کی کٹنگ کر کے باقاعدہ سے اس کی تراش کر اس کے بلاک بنائے گئے, ایک چٹان کے اتنے بڑے بلاک, ان کو پھر ٹرانسپورٹ کیا گیا, ٹرانسپورٹ کر کے پھر اتنی اونچائی پر ان کو رکھا گیا اپنی جگہ پر. تو کیسے ممکن ہوا, آج بھی تحقیقات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی بہت ساری پھر ایسی بلڈنگز ملی ہیں مختلف جگہوں پر. اس میں انڈیا کی بھی کچھ جگہیں ایسی موجود ہیں جہاں پر ایک ہی چٹان کو, بڑی چٹان کو تراش کر اس کے اندر نقش و نگاری کر کے اس کے اندر پورا محل جو ہے یا پورا گھر تعمیر کیا گیا ہے. ایک ہی چٹان کو تراش کر اس میں نقش و نگار ڈال کر ایسی تعمیرات کی گئی جو آج کی لیٹسٹ مشینری اور آج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی نہیں کر سکتی. تو یہاں پر ہے کہ ان کو اقتدار ان کو ایسا ملا, ان کو ایسی سلطنت ملی, ان کو ایسی فنکاریاں ملی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہنر دیے جو آج کی لیٹسٹ مشینری اور آج کا جو آپ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ کرنا تو بہت دور کی بات, سمجھنے سے قاصر ہے. آج کیا ہے, آج ہماری سیول کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے یقیناً کہ آج 3D پرنٹر لیٹسٹ آیا ہے. 3D سیول پرنٹر. 3D سیول پرنٹر میں کیا ہے کہ اس میں آپ سیول میٹیریل جو ہیں, ایون کے بلاک یا تابوت جسے کہتے ہیں, یہ اینٹیں وغیرہ اس میں ڈال دیں, سیمنٹ ریت بجری یہ سارا کچھ اس میں ڈال دیں, تو وہ مکس کر کے جیسے پرنٹر جو ہے وہ پرنٹ کرتا ہے ہمارے لیے, اسی طرح ایک 3D پرنٹر آیا ہے, وہ آپ سب جانتے ہوں گے. اس میں 3D امیج جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. 3D یعنی کہ مطلب ٹھوس طریقے کی چیزیں, یعنی کرسی بنانی ہے یا کچھ چھوٹا سا کپ بنانا ہے یا اس طرح کی چیزیں. اب سیول پرنٹر بھی آ گیا ہے جس سے وہ پورے مکانات کی تعمیر جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن وہ بھی, اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ٹیکنالوجی کے حساب سے اتنا پیچھے ہمیں محسوس ہوگا ان بلڈنگ کی نسبت جس کا ہم نے تھوڑا سا ابھی تذکرہ کیا. تو یہ نہ صرف اس وقت کے لوگوں کے سامنے بات, بلکہ آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے حقیقت بنا کر ہمارے سامنے مطلب موجود رکھا ہوا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے, ان آیات کی تحقیق کرنے کے لیے, ان کو تحقیق کر کے اس کے اوپر یقین رکھنے کے لیے. اور پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ پوری زمین کے نیچے سے پوری بستیاں نکلتی ہیں, پورا ایسا نہیں کہ جو تھوڑا سا وہاں کہیں پہ کوئی نشانی نکل آئی کہ شاید پوری بستی, پورے شہری نظام جو ہے وہ وہاں سے ڈسکور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ان سب نے نہیں دیکھا کہ ان سے پھر ان امتوں کو اتنی بڑی وسیع ٹیکنالوجی یا اتنی زیادہ ہنر یا اتنے زیادہ کیپیبلٹی اسکلفل لوگ ہونے کے باوجود وہ آج مٹی کے نیچے دفن ہیں. بہت ساری تو ایسی ہیں جو ہمیں پتہ چل گئی, پتہ نہیں کتنی ہی ایسی ہیں جو ابھی تک زمین میں دفن ہے, جن کا ابھی تک پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوں یہاں پر کوئی 200-400-600 فٹ نیچے کوئی ایسی بستی نکل آئے جو پہلے بہت ہی بڑی سلطنت کی نشانی تھی, لیکن آج وہ مٹی میں مل کر فنا ہو چکی. ان کے باقیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے زمین کے نیچے, ہمارے لیے آئندہ آنے والی جو امتیں ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ امتیں تھیں جن کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا اور اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیں, اتنی سکلز دیں, اس کے باوجود وہ ہلاک ہو گئیں اور وہ تباہ و برباد ہو کر مٹی میں دفن ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا اسی آیت میں.
مطلب کیا کیا انہوں نے کیا سب نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کی امتوں کو، جبکہ ہم نے ان کو اقتدار کیا تھا ایسا جو تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر بھیجی آسمان سے موسلادھار بارشیں اور نہریں جاری کی، یعنی ان کو ان کے جو نظام تھا، سلطنت کا نظام، اس کو اور ہرا بھرا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو ماحول وہاں پر دیا، بارشیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اسی سے شجر کاری اور جتنی یہ زمین کی آباد کاری جو ہے وہ اسی سے ممکن ہوتی ہے، زرخیزی اس سے اس کی مرہون منت ہوتی ہے۔ پھر نہری نظام، بارش کے ہونے سے کہیں پر مطلب پانی جمع ہو گیا تالاب کی شکل میں یا ڈیم کی شکل میں، اور کہیں پر وہ پھر اس سے پانی رواں دواں ہوا، نہری نظام بن گیا، اور نہروں سے پھر آبیاری ہوتی ہے زمینوں کی اور پینے کے کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قدرتیں بھی ان کو اب خود بھی سکلز دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اور احسان کر کے ان کے لیے ماحول بھی اور زیادہ سازگار کر دیا، اور زیادہ ترقی کی، انہوں نے اور زیادہ خوشحالی دیکھی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو ہلاک کر دیا گیا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کر دیا؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب، جو وہ اللہ اور اس کے رسول یا جو بھی ان کے پاس وقت ہدایت موجود تھی اس ہدایت سے انکار کر کے انہوں نے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیا، اپوزٹ ڈائریکشن میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو ہلاک کر دیا۔ کیا وہ پوری کی پوری بستیاں جو ہیں وہ کیسے ہلاک ہو گئیں؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد نئی دوسری امتیں پیدا کی۔ جیسے آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ پہلے دور میں لوگ کیسے وہ ایسی تعمیرات ہوئیں، ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی، کیا سکلز تھیں، کس طرح سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، آج ہمارے لیے معمہ ہے۔ یعنی آج ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، کچھ 100 200 300 500 سال یا 1000 سال پرانی جتنی بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم ایک ترقی کے منازل جو ہیں وہ طے کرتے جا رہے ہیں، بتدریج ہم ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی ہم میں آتی جا رہی ہے، سکلز ہماری بڑھتی جا رہی ہیں جیسے جیسے نسل انسانی بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کو اب کتنا وقت لگے گا اس لیول پر پہنچنے میں کہ ہم یہ یقین کر سکیں کہ ہاں اس طریقے سے اس سے ہم سے پچھلی قومیں جو ہیں انہوں نے یہ ساری تعمیرات کی ہوں گی یا سارے نظام حکومت قائم کیے ہوں گے۔ تو آج ہماری امت جو ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے نشانی ہے کہ بتدریج ہم جو ہے وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور اس لیول پر کب پہنچیں گے نہ جانے کب پہنچیں گے کہ ہم پچھلی امتوں کے برابر ہو سکیں ٹیکنالوجی میں یا سکلز میں، یا اس طرح کی میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے دوسری امتیں پیدا کر دی، پھر ان کو دوبارہ سے سارے انبیاء اور کتابیں اور رسولوں کے ذریعے ان کو دوبارہ سے تعلیم دی، دوبارہ سے ان کو تبلیغ دی، دوبارہ سے ان کو روشناس کرایا۔ پھر آج ہم دیکھیں تو مطلب 200 سال پہلے دین جو ہے وہ کچھ مضبوط تھا، آہستہ آہستہ جیسے جیسے نسل انسانی بڑھتی جا رہی ہے اس میں کچھ کمزوریاں پیدا آتی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، مبلغ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، لیکن اوورآل اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو مطلب بے راہ رویاں بڑھ رہی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے الٹے پلٹے ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرہ جو ہے وہ بکھر رہے ہیں، امت جو ہے بننے میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی جو قومیں ہیں اگر ہم ان کو وزٹ کریں ان کی باقیات کو تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے سامنے حقیقت بنا کر پیش کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور ہم نے اتاری ہوتی، اور اگر ہم نے اتاری ہوتی، وَلَوْ اور اگر نزلنا ہم نے اتاری ہوتی علیکا آپ پر کتاباً کتاب، فی کرتاسن لکھی ہوئی کاغذ کی شکل میں۔ کرتاس جو ہے وہ اسٹیشنری کو کہتے ہیں، یہ پیپر ورک جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاباً فی کرتاسن، اور اگر ہم نے اتاری ہوتی یہ کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ، پھر اگر وہ اس کو چھو بھی لیتے، پھر وہ سب چھو لیتے اسے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے۔ اگر ہم نے یہ کتاب جو ہے کاغذ میں لکھی لکھائی اتاری ہوتی یا کسی بھی اسٹیشنری میں، جیسے کہ حضرت موسیٰ پر تختیوں کی شکل میں آئی تھی، اس طرح کسی بھی طریقے سے لکھی لکھائی جو ہے وہ آ جاتی اور وہ اس کو چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہہ دیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو یہ کافر جو ہے وہ ضرور کہہ دیتے، کیا کہہ دے، ان ھذا
نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین واضح جادو، یہ اور کچھ نہیں مگر یہ ایک واضح جادو ہے۔ اب جو مشرکین ہے اس وقت وہ یہ بھی تقاضا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دو تین تقاضے موٹے موٹے تھے جن کی وجہ سے وہ تکذیب کرتے تھے۔ کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ تو ان کے دل پر آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی طرف سے آئے، مطلب اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ کتاب لے کر اترے یا ہمارے سامنے وہ کلام جو ہے وہ نیچے اترے، ہم بھی اس کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے، ہمیں بھی یقین آ جائے۔ اس کے علاوہ ان کے نبی ہونے میں بھی وہ طرح طرح کی عبادت کرتے تھے، یہ ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسا نبی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نبوت دے دی معاذ اللہ، یہ تو مطلب ہمارے درمیان اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا 40 سال گزارے اور اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی ایسے مطلب گستاخانہ قسم کی باتیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے نبی یا کوئی آئے تو پھر فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجے یا اللہ تعالیٰ خود آ کر ہماری رہنمائی کرے، یا اس طرح کے مختلف طرح کے عقیدے تھے۔ تو ان میں سے ایک دو باتیں جو ہیں وہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی۔ تو یہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، آیت نمبر 7، اس میں ہے کہ اگر ہم نے کتاب کاغذ کی شکل میں یا کسی اسٹیشنری یا کسی ٹھوس چیز کے اوپر لکھی ہوئی شکل میں کاغذ میں مطلب بھیج دیتے، نازل کرتے، اتارتے، اور اس کو وہ چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں میں اس کو پکڑ لیتے، اس کو چھو بھی لیتے، اس کے باوجود جنہوں نے کفر کیا ان کا کہنا تو یہی ہوتا کہ یہ تو واضح جادو ہے، یہ ہمیں اس سے پہلی امتوں سے ہمیں ثابت ہے کہ ایسا ہی انسان کی خصلت آتی ہے کہ وہ ایسے ہی جس کو انکار کرنا ہے وہ ایسے ہی انکار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا جتنا ہم نے تذکرہ کیا کس طرح سے معجزات جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے جو قوم کے سامنے انہوں نے رکھے، لیکن اس کا انکار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ ہمارے سامنے ہے کہ سورہ عالم جو آخری ہم نے سورہ پڑھی ہے سورہ مائدہ، اس کے آخری آیات میں آخری رکوع میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو معجزے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے عطا کیے ان کو وہاں پر ایک جگہ پر جمع کر کے بتا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے انکار کیا انکار ہی کیا اتنے واضح معجزے ہونے کے باوجود۔ تو اب بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی اتنا بڑا معجزے کے طور پر کتاب کو لکھی صورت میں بھی ہم بھیج دیتے اور اس کو وہ چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، پھر بھی ان کو انکار ہی کرنا تھا، اور یہ کہہ کر انکار کر دیتے تو یہ تو جادو لگ رہا ہے ہمیں، اس میں تو کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ وقالو، اور وہ سب کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا ان پر کوئی فرشتہ، اس پر کوئی فرشتہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتے، اگر ہم فرشتے کو بھی نازل کر دیتے، لَقُضِيَ، تو یقیناً تمام کر دیا گیا ہوتا، الامر، کام، امر، ثم، پھر، لا ينظرون، وہ سب نہ مہلت دیے جاتے، پھر نہ وہ سب مہلت دیے جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا ان کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر تو تمہارا کام ہو چکا تھا، پھر تمہاری مہلت ختم ہو چکی، پھر تو تمہارے لیے کوئی کام باقی نہ رہتا، ماں سوائے اس کے کہ تم اس کو قبول کرو، اور اگر انکار کرو تو اس کے بدلے میں اللہ کا عذاب کے آنے میں پھر کوئی حجت نہ رہ جاتی، کوئی کمی نہ رہ جاتی، کوئی بہانہ نہ رہ جاتا کہ اب کیوں اللہ تعالیٰ عذاب نہ بھیجے۔ میں یاد کرانا چاہوں گا وہی سورہ مائدہ کی آخری آیات میں ہم نے دیکھا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تیرا اللہ جو ہے آپ کا اللہ وہ استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے زمین پر مائدہ یا کھانا یا دسترخوان جو ہے اتارے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور اس کو خود آنکھوں سے دیکھیں، ہمارے دل کو بھی تسلی ہو اور ہم ایمان میں بھی اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں کھانا نازل کرتا ہوں، میں مائدہ نازل کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے انکار کیا تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔
یعنی اتنی بڑی معجزہ، اتنے بڑے معجزے کے باوجود اگر تم نے انکار کیا، تم نے اگر کفر کیا، تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا، اور ایسا عذاب دوں گا کہ جو کسی جہان میں کسی پر اتنا بڑا عذاب نہیں آیا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، یعنی اتنا بڑا معجزہ اگر مل گیا تو پھر تو کوئی مہلت نہیں، پھر تو انکار کی کوئی صورت نہیں، اور اس صورت میں اگر انکار ہے تو پھر اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی عذاب کی شکل میں بھگتنا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح کا مطلب ہے اس کا کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو یقیناً تمام کر دیا گیا ہوتا کام، تمہارا کام جو ہے تو ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو باقی معجزات ہیں وہ تو ختم، اب فرشتہ اگر نازل ہو گیا تو اس کے بعد تمہارے لیے پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے، اس کے بعد تو کوئی مہلت نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت ہے کہ تمہیں جو ہے مطلب نبیوں رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے، تمہیں وقت جو ہے وہ ملا ہوا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ کر اس کی طرف راغب ہو جاؤ اور قبول کرو اسے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور جس طرح کے معجزے تم خواہش کرتے ہو، اگر وہ معجزے اللہ تعالیٰ سامنے لا دے تو پھر تو تمہاری تباہی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے بنایا ہوتا اسے فرشتے کی صورت میں، اگر ہمیں یعنی یہ نبی جو آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کی شکل میں یا انسانوں میں سے تم میں سے آئے ہیں، بلکہ اس کے برخلاف اگر ہم نے بنایا ہوتا اسے فرشتوں کی صورت میں، یعنی اگر فرشتے کو نیچے بھیجا ہوتا پیغام بھیج کر دینے کے لیے یا نبی بنا کر، لَجَعَلْنَاهُ، تو یقیناً ہم نے بنایا ہوتا اسے رجلاً، مرد۔ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو فرشتے کو مرد کی صورت میں بھیجتے، ظاہر ہے فرشتہ اگر اپنے اوصاف کے حساب سے اترے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو اس کی جو خصوصیات ہے اس کے ساتھ اتارے تو اس کی خصوصیات تو انسانوں سے میچ ہی نہیں کرتی، وہ ایک غیر مرئی چیز ہے، سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، تو کیسے وہ اس کی باتیں، اس کے ساتھ باتیں کیسے کرے گا، اس سے کیسے ہم کلام ہوگا، پھر اس کے رہنا سہنا، اس کے اعتبار، اس کے طریقے، طور طریقے، وہ سب انسانوں سے مختلف ہیں۔ وہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے، وہ صرف اللہ کے تابع ہیں اور اللہ ہی کے احکامات کے تحت ہر کام وہ کرتے ہیں۔ ان کو کھانے پینے کا حاجت ہے یا نہیں، واللہ عالم، وہ تو کھاتے پیتے بھی نہیں، یا ان کی کیسی زندگی ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر وہ ان کے اپنے اوصاف کے حساب سے اتنے تو وہ انسانوں کے ساتھ مس میچ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ انسان جو ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا، کس طرح سے ان کے ساتھ کلام کر کے کس طرح سے ان سے باتیں پک کرے گا اگر وہ فرشتہ جو ہے وہ اپنی اصل حیت میں آتا۔ لیکن اس کے بدلے میں دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجا ہوتا تو ہم اسے انسان بنا کر مرد کی صورت میں بھیجتے، یقیناً تاکہ تمہارے اندر رہے، تمہارے جیسا اٹھے بیٹھے کھائے پیے اور تمہیں نصیحت کرے۔ اور اگر اللہ ایسا کرتا تو پھر وَلَبَسْنَا، اور ضرور ہم شبہ ڈال دیتے علیہم ان پر، ما یلبسون، جس شبہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں، جس شبہ وہ پڑے ہوئے ہیں تو پھر بھی وہ شبہ ہی کرتے، جیسے وہ نبی مجسم جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے اوپر بھی وہ اعتماد نہیں کرتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہو گئے، یہ تو انسان ہے ہماری طرح۔ اسی طرح سے اگر وہ فرشتہ بھی آ جاتا اور پھر واضح بھی کر دیا جاتا کہ یہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا ہے، تو پھر بھی وہ شک و شبہ میں ہی پڑے رہتے، پھر بھی وہ اس کے اوپر یقین نہ کرتے، پھر بھی ان کا انکار ہی رہتا کہ ہمیں کیا پتا، یہ پتہ نہیں، یہ سری جادو ہے، یہ بھی انسان ہے، فرشتہ اس کو کہہ دیا گیا ہے، پتہ نہیں یہ فرشتہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو پھر بھی وہ اس طرح کے شش و پن میں ہی مبتلا رہتے، پھر بھی وہ انکار کی روش پر ہی رہتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا برسول، رسولوں کا۔ اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا حوصلہ اور تسلی دی جا رہی ہے کہ بے شک البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاقہ، تو گھیر لیا بالذین، ان لوگوں کو، ساخرو، جن سب نے مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما کانو، جو تھے وہ، بھی یستہزئون، اس کا مذاق اڑاتے۔ اب اس سے پچھلے جو نبی رسول آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یا ان کو کہنے کی تسلی یا ان کو حوصلہ دینے کے لیے، یا ان کے سامنے ان کو اپنے مقصد میں اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے جن کا مذاق اڑایا گیا، اور جن سب نے مذاق اڑایا تو ان کو گھیر لیا
ان باتوں نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. مطلب کہ پہلی امتیں میں جیسے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری مثالیں ہم نے پڑھی ہیں کہ ان کو بار بار ان کی امت جو ہے بنی اسرائیل جو ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، بار بار پھر ان کو ڈرایا جاتا ہے، پھر ان کو عذاب کی نشانی بتائی جاتی کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا. اس سے پہلے وہ بس مذاق میں ہی ٹالتے جاتے تھے یا مذاق ہی کرتے تھے یا ان چیزوں کو حقیقت سمجھتے ہی نہیں تھے. جتنی مرضی ان کے اوپر تبلیغ کریں، جتنا مرضی ان کو سمجھائیں، وہ اس کو سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں تھے، بلکہ الٹا مذاق کر دیتے تھے. اور جب وہ کوئی عذاب کی بشارت کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ان کا کام ایسا تھا کہ وہ عذاب ہی کے متمنی تھے. تو جب ان کے اوپر عذاب کی خبر دی جاتی تو پھر اس کا مذاق اڑاتے. پھر جب وہ واقعی عذاب آ جاتا تو پھر ان کو سمجھ لگتی کہ ہاں یہ تو حقیقت ہے. اس کی بہت واضح جو مثال ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی قوم جو ہے وہ کسی بھی طور پر نہیں مانی، تو جب اللہ نے ان کو حکم دیا کشتی بنانے کے لیے، تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ جب ارد گرد کے وہاں سے گزرتے تو وہ کہتے ہیں، وہ پوچھتے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے. ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو اس کی تیاری کر رہا ہوں، یہ کشتی بنا رہا ہوں، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا، یہ کتنی بڑی کشتی بنا لے گا، اس سے کیا بنے گا، وہ کتنا بڑا عذاب آ جائے گا، ہمیں اگر بارش آئے گی تو ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، کتنی بارش آ جائے گی. تو اس طرح سے لیکن جب عذاب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عذاب نے پھر ان کو کیسے تہس نہس کر دیا. تو اس سے پہلے رسول جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے رہے، ان کے بھی مذاق اڑاتے رہے، ان کو بھی نصیحتیں جو ان کو انکار کرتے رہے، اور ان کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. اور اب آپ کی یہ جو امت ہے یہ بھی اگر قائم نہ رہی اور اسی طرح سے مذاق اڑاتی رہی تو یہ بھی اس کا مزہ چکھیں گے جیسے پچھلی قوموں نے چکھا ہے. اسی کے ساتھ آج یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح فہم عطا کرے، اور ہمارے سننے سمجھنے میں کوئی اگر کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں صحیح معنی اور مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں نقش کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کو پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات کہنی ہے تو آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ہم. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں اور رحمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، اور ہمیں اس وبا سے اللہ تعالیٰ بہت جلدی، جتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہمارے سامنے کرے، اور ہمارے لیے جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور کرے. اور ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی خاص فضل و کرم میں رکھے، جو اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہیں. ان کو صحیح صحت مند اور بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی خاص رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے ظاہری اور جتنے ہمارے باطنی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں ہدایت اور رہنمائی اور سیدھا راستہ جو ہے اس پہ چلنے کی ہمت اور توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور خاص کر ہماری جو خلوت کے گناہ ہیں یا ہماری خلوت کی جو برائیاں ہیں خدا نہ خواستہ ہم میں جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.